لیکن کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیے گا. بہت شکریہ آپ کے میسیجز کا, آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں, اس کو بڑے غور سے دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو. ہیئر وی گو اگین. یا اوکے, اس میپ کو ضرور دیکھیے گا آپ لوگ. اوکے, اس میپ کو دیکھیے گا پلیز. یہ جو میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ عرب کنٹریز کا میپ ہے. اوکے, اب بات یہ ہے کہ جب 9 سپٹمبر کو اسرائیل نے جارڈن کی ایئر اسپیس وائلیٹ کی, سعودی عرب کی ایئر اسپیس وائلیٹ کر کے جو ہے وہ قطر پر اٹیک کیا, قطر پر اسٹرائک کیا. میں دوبارہ اس کو ٹھیک کرتا ہوں. اسرائیل نے جارڈن اور سعودی عرب کی ایئر اسپیس وائلیٹ کر کے قطر پر اٹیک کیا ایک, اور تقریباً 6 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, 5 لوگ اس میں حماس کے تھے. تو اس کے بعد ایک یا 2 دن کے بعد جو ہے وہ قطر کے اندر ہی جو ہے وہ OIC کی ایک میٹنگ ہوئی. OIC, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری, جس میں عرب اور اسلامک کنٹری سارے بیٹھے ہوئے تھے. OIC کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں ایجپٹ کے پریزیڈنٹ السیسی نے, ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے السیسی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ سارے عرب کنٹریز, سیریا, جارڈن, عراق, سعودی عربیہ, قطر, یہ سارے عرب کنٹریز مل کے جو ہے وہ ایک عرب نیٹو بنائیں. اور عرب نیٹو کا تصور یہ ہے کہ اٹیک آن ون کنٹری ول کنسیڈر ایز این اٹیک آن ایوری کنٹری. تو یہ انہوں نے, یہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ السیسی صاحب نے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروپوزل پیش کیا سارے کنٹریز کو. اور السیسی صاحب نے کہا کہ ایجپٹ کے 20,000 فوجی جو ہوں گے وہ اس سے ڈیفنس ڈیل میں ہوں گے. 20,000 فوجی جو ہے وہ ایجپٹ کے ہوں گے, اور اس کے علاوہ 10-12 ہزار فوجی باقی کنٹری سے مل کے تقریباً 50,000 فوجیوں کا ایک ایسا الائنس بنایا جائے گا کہ مثال کے طور پہ ایک عرب کنٹری پہ کوئی حملہ ہوگا آنے والے ٹائم پہ, مثال کے طور پہ کوئی اسرائیل کوئی اپنا ایئر فورس کا کوئی جہاز بھیجتا ہے کسی بھی کنٹری پہ اٹیک کرنے کے لیے, تو پھر اس کو کاؤنٹر ریبٹ ہو کے اس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نیوز دیکھیے, میں نے آپ کو شروع سے بتا دی تھی بات, آپ اگر میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں گے, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عرب نیٹو نہیں بن سکتی کیونکہ ان کنٹریز کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں. تو اب ہمارے پاس یہ نیوز آئی ہے کہ بہت سارے عرب کنٹریز نے عرب نیٹو کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب ریجیکٹ کیوں کیا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ عرب کنٹریز کے آپس میں اتنی ساری ڈس یونٹی ہے, ان کنٹریز کے آپس میں تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, یا آپس میں ایک کمپٹیشن ہے. وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اس بات کو بڑے غور سے سمجھیے گا اور سوچنے کی کوشش کیجیے گا. اوکے, اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ایک میپ. اب میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیے, اس پورے مڈل ایسٹ کا میپ ہے. اس پورے مڈل ایسٹ کے میپ میں اگر آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ اور ایجپٹ کی ایک رائیولری ہے. مڈل ایسٹ کا جو شہنشاہ ہے, سعودی عرب کہتا ہے کہ میں مڈل ایسٹ کا کنگ ہوں, میری بات سارے مانے, میرا کنٹرول سارے مڈل ایسٹ پہ ہونا چاہیے. لیکن ایجپٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں, میری فوج سب سے بڑی ہے, میری فوج سب سے تگڑی ہے, ساری باتیں میری ماننی چاہیے. تو سعودی عربیہ اور ایجپٹ کی آپس میں رائیولری ہے, ٹھیک ہے. پھر سعودی عربیہ کی یمن کے ساتھ ایک رائیولری ہے. یمن کے جو ہوتی فورسز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سنا میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ وہ, اور ادھر سے وہ جو ہے وہ کبھی اٹیک کرتے ہیں سعودی عرب پہ, کبھی وہ اٹیک کرتے ہیں اسرائیل پہ. تو سعودی عربیہ اور یمن کے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں, خاص طور پہ جو ہوتی فورسز ہیں. پھر سعودی عربیہ کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی نہیں اچھے ہوتے. تو سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں. پھر سعودی عرب کے قطر کے ساتھ بھی تعلقات کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی اچھے نہیں ہوتے. تو سعودی عرب کے تعلقات قطر کے ساتھ بھی کبھی, آپ کو یاد ہوگا 2015-16 میں سعودی عرب میں قطر کا بلاکیٹ کر دیا تھا کہ قطر جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا. پھر قطر کی اور عمان کی آپس میں ایک رائیولری ہے. عمان کہتا ہے کہ میں جتنی بھی کنٹریز کی وارز ہو رہی ہیں میں ساری نیگوسیشنز میں کرواؤں گا. قطر کہتا ہے کہ نہیں, نیگوسیشنز میں کرواؤں گا. تو ان کی آپس میں رائیولری چل رہی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے ایران کے تعلقات جو ہے وہ قطر کے ساتھ بھی کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی نہیں اچھے ہوتے. پھر بیچ میں جارڈن بھی بیٹھا ہوا ہے, تو جارڈن کے تعلقات بھی کبھی سیریا کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, کبھی اچھے نہیں ہوتے. تو ان کنٹریز کی انفارچونیٹلی فار مڈل ایسٹ, ان کنٹریز کی آپس میں بھی رائیولری چلتی رہتی ہے. پھر سیریا کے تعلقات ابھی فی الحال ایران سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں سیریا کے. سو ان کنٹریز کی آپس میں بھی جو ہے وہ رائیولری چلتی رہتی. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ عرب نیٹو کا بننا مشکل تھا, ایون امپاسبل تھا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا, جب میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب عرب نیٹو کا تصور آیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتا دی کہ تھا کہ عرب نیٹو بننا بڑا مشکل ہے. اور ہمارے پاس اب وہی خبر آ گئی ہے کہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں انہوں نے عرب نیٹو کے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دی ہے. اب بات کو غور سے سنیے گا. خبر ہمارے پاس یہ آ رہی ہے, دا پلان پروپوز بائی کائرو ایٹ دا ریسنٹ عرب اسلامک ایمرجنسی سمٹ ان دوحہ ڈڈ ناٹ ریسیو کنسنسس فرام دا ممبر اسٹیٹ ریفلیکٹنگ ڈویژنس امنگ عرب کنٹریز. اور اب عرب کنٹریز نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کا کوئی الائنس جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتے, ہم اس طرح کا کوئی الائنس نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کنٹریز کی آپس میں بہت سارے کمپٹیشنز ہیں, اور ان کنٹریز کی آپس میں بہت ساری چہما گوئیاں ہیں. یہ کنٹریز آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے, بھروسہ نہیں کرتے, اس لیے یہ اتنے
ویک بھی ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹڈ نہیں ہے. اگلی بات یاد رکھیے گا, اب ایجپٹ نے یہ پروپوزل دیا تھا, السیسی صاحب نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ ایجپٹ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا تھا, وہ اپنے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 20,000 فوجی بھیجنا چاہتا تھا اس نیٹو کے الائنس میں. تو ایجپٹ کہہ رہا تھا کہ سورس, بہت سارے سورسز نے ایک بات بتائی, لاٹ آف سورسز آر انڈیکیٹنگ دیٹ ایجپٹ آفر 20,000 troops and insisted that an Egyptian 4-star officer command the force with a Gulf state given its comprehensively limited military capacity, starving as a deputy North African country including Morocco and Algeria were all considering for inclusion. تو بات یہ تھی کہ ایجپٹ یہ کہہ رہا تھا مور امپورٹنٹلی کہ وہ 20,000 فوج اپنی دے گا اور 4-star جنرل ایک ہوگا جو ایجپٹ کا لیڈ کرے گا, اور ایجپٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ فوجیوں کو لیڈ کرے گا. تو ایک طرح سے ایجپٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ایک لیڈرشپ رول کی طرف آنا چاہ رہا تھا, ایک لیڈرشپ رول لینا چاہ رہا تھا, جس رول کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا, جس رول کو باقی عرب کنٹریز ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے آپ کا پروپوزل بڑا اچھا ہے, ہم آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم آپ کی یہ والی بات نہیں مانیں گے, جس کی بات ایجپٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہو گیا, ایجپٹ بھی پیچھے چلا گیا. لیکن جب ایجپٹ جو تھا وہ پیچھے گیا تو فوراً سے ایک نیا الائنس بن گیا سعودی عربیہ اور پاکستان کا. اب بات یہ ہے کہ اب جب عرب نیٹو نے یہ ریجیکٹ کیا نا الائنس, تو سعودی عربیہ خاموشی کے ساتھ پاکستان کی طرف آ رہا تھا. سعودی عربیہ نے خاموشی کے ساتھ کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ یہ الائنس جو ہے یہ اس الائنس کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے تعلقات تو پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو سعودی عرب نے خاموشی کے ساتھ اپنا ایک الائنس بنا لیا پاکستان کے ساتھ, ڈیفنس الائنس, جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی, اور اوبویسلی پاکستان کو ایک گرینڈ ویلکم ملا. اب بات سنیے گا غور سے. اب بات یہ ہے کہ in parallel when all of the Muslim countries were sitting inside Doha for OIC in the past week, in parallel several Arab states deepened defense ties with Pakistan, signaling military cooperation agreement covering training and joint exercises set against the backdrop of a pending US defense pact in the region. Pakistan also signaled readiness to station nuclear weapons on Saudi soil if formally requested, underscoring the high stake nature of regional security planning. اب بات غور سے سنیے گا. اب بات یہ ہے, ٹیکنیکل بھائی مجھے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بین کرنا پڑے گا کیونکہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. آئی ریکویسٹ کہ آپ لوگ پلیز کمنٹس کریں بٹ ریسپیکٹیبل طریقے سے کریں. تھینک یو. اب بات غور سے سنیے گا. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ ایز آف ناؤ مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ جو اس ٹائم پاکستان کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے پاکستان میں اس ٹائم بحرین کے ملٹری آفیسر GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں قطر, بحرین اور ایک دو اور عرب کنٹریز بھی اس ڈیفنس الائنس میں آ جائیں. میں پھر بتا رہا ہوں, لیکن اگلی امپورٹنٹ بات بڑے غور سے سنیے گا. وہ بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ ایز آف ناؤ ہمارے پاس جو ہمارے پاس اس ٹائم جو مور امپورٹنٹلی انفارمیشن آ رہی ہے, اس انفارمیشن کے مطابق ایک طرف ایجپٹ جو تھا وہ نیٹو کنٹریز کا لیڈر بننا چاہ رہا تھا, جبکہ دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفنس الائنس کرنا شروع کر دیتا. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عرب کنٹریز آپس میں ایک دوسرے پہ بلیو کیوں نہیں کرتے, ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے. دیکھیے بات کیا ہے, ان عرب کنٹریز کی آپس میں بہت ساری رائیولریز بھی ہیں. سعودی عربیہ کہتا ہے کہ میں اس پورے علاقے کا ٹھیکیدار ہوں, ایجپٹ کہتا ہے کہ نہیں میری فوج بڑی ہے, میرے پاس 250 F-16 ہیں, میرے پاس ایک بہت بڑی ایئر فورس ہے, تو اس علاقے کا سارا ٹھیکیدار میں ہوں. جبکہ قطر کہتا ہے کہ نہیں میں بھی تو اس علاقے کا ٹھیکیدار ہوں, مجھے بھی تو رکھو. پھر جارڈن کہتا ہے کہ نہیں میں بھی بہت طاقتور ہوں, میں امریکہ کا کلوز الائی ہوں, میں ایک ویسٹرن کنٹری بن چکا ہوں, تو میں اس علاقے کا ٹھیکیدار ہوں. تو ان کنٹریز کی آپس میں بھی ایک طرح سے رائیولری ہے. تو سعودی عرب نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایجپٹ پہ ڈیپینڈ کروں, کیوں نہ میں پاکستان پہ ڈیپینڈ کروں. اس کی دو بڑی انپورٹنٹ وجہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ عرب کنٹریز پاکستان پہ کیوں ڈیپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ایجپٹ پہ کیوں ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے پہلی امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان از اے نیوکلر پاور کنٹری, ایجپٹ از ناٹ. پاکستان ہیز اے ویری پاورفل ایئر فورس, ایجپٹ کی ایئر فورس بہت اچھی ہے, لیکن مور امپورٹنٹلی پاکستان از اے نیوکلر پاور کنٹری. اور عرب کنٹریز کو ایک نیوکلر سیکیورٹی چاہیے کہ جو ان کے آنے والے ٹائم پہ ان کے مفاد کو, ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خطرے کی طرف نہ لے کر جائے. میں آپ لوگوں کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں. اس کو غور سنیں. آپ ایک سیکنڈ رکیے, میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ. اوکے میں آپ لوگوں کو ایک بڑا امپورٹنٹ میپ دکھانا چاہ رہا ہوں اس ٹائم. اس میپ کو بڑے غور سے دیکھیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے میں آپ کو بات کیا بتا رہا ہوں, بڑے غور سنیے گا.
اور پلیز آپ لوگ ہمیں سپورٹ بھی کیجیے گا. جیز کیش کا ہم نے آپ سے ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہیں, پلیز ہمیں سپورٹ بھی کیجیے گا. میں آپ لوگوں کو ایک میپ دکھانا چاہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ, اوکے.